کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، ہے شہیدو تم کہاں ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلگت بلتستان کے آزادی کے ہیروں کے سلسلات کے الفاتحہ۔ اللهم اغفرهم وارحمهم واسكنهم في فسحة جنتك واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلوات بر محمد وآل محمد. جشن آزادی کنونشن کے انعقاد کرنے والے گلگت بلتستان کے مجلس وحدت مسلمین سے تعلق رکھنے والے ممبران، علماء اور مرکزی علماء مجلس وحدت مسلمین کی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عظیم اجتماع کے برگزار کرنے پہ پوری قوم تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے، اور امید ہے یہ آغاز ایک بابرکت آغاز ہو جس کا انتہا امن اور سلامتی، دین اور ایمانداری پہ ہو۔ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اور پاکستان معرض وجود میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ علامہ اقبال نے، مفکر پاکستان نے یہ فکر دی تھی، دو قومی نظریاتی فکر، کہ بر صغیر کے اندر اگرچہ کافی مدت عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، وہاں کے مغل شاہان اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی، مسلمان رہ رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ اور دیگر ادیان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکر دی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی اسلامی معیار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس فکر پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، اور دیگر آزادی پاکستان کے
رہنماؤں نے، قائدین نے ان کے ساتھ دیا اور بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا اور یہ نعرہ بلند ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور گلگت و بلتستان کی آزادی پاکستان کی آزادی کے بعد معرض وجود میں آئی ہے، اور گلگت و بلتستان ڈوگرا راج سے آزاد ہونا اور قائدین اور رہنماؤں نے یہ سوچا اس وقت جب پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا۔ اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو بھی یہ فکر اور یہ سوچ آئی کہ ہمیں بھی ایک اسلامی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، لہذا ایک ایسا علاقہ وجود میں آ جائے جس میں مذہبی آزادی ہو۔ اب یہ جو پاکستان آزاد ہوا ہے یا گلگت و بلتستان آزاد ہوئے ہیں، یہ آزاد صرف اور صرف اسلام کے نام پہ آزادی حاصل کی گئی ہے، اور آج پاکستان میں ہر قسم کی آزادی ہے لیکن مذہبی اور اسلامی آزادی نہیں ہے۔ ہر قسم کی آزادی ہے، مذہبی آزادی پہ پابندی ہے۔ جو جس طریقے سے بھی غلطی کرنا چاہے وہ غلطی کر لیتا ہے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن مذہبی آزادی کے اوپر پابندی اور قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مذہبی تنظیموں کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف ملک کو جو آزاد کیا گیا ہے قائد اعظم نے اور ان کے ساتھ دیگر مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، اور قائد ہمارے علامہ اقبال نے جو فکر دی ہے، اسلام کے نام پہ فکر دی ہے۔ اب آزادی سے مراد صرف سیاسی آزادی نہیں، آزادی سے مراد جنسی آزادی نہیں، آزادی سے مراد صرف اقتصادی آزادی نہیں، آزادی سے مراد صرف سماجی آزادی نہیں، آزادی کے سب سے مین جو عوام اور پاکستان بننے کی اصل وجہ بنی ہے وہ آزادی اسلامی ہے اور دینی ہے اور مذہبی آزادی ہے۔ اب اسی آزادی کے بل بوتے پہ اگر ہم نظام پاکستان کو وضع کریں تو اس کے اندر سیاسی آزادی بھی، جمہوری آزادی بھی، اقتصادی آزادی بھی، اور عوام جس قسم کی آزادی چاہتے ہیں اسلام کے معیار اور قانون کے مطابق وہ آزادی سب کے لیے فراہم ہوگی، جس کی مثال آپ لیجئے۔ ایران اسلامی کے اندر ایک آزادی کا نام لیا گیا اور انقلاب برپا کیا گیا، اور آج وہاں پہ اسلامی آزادی کے تالے اور سائے میں سیاسی آزادی بھی ہے، اقتصادی آزادی بھی ہے اور سماجی آزادی بھی ہے۔ ہر فرد اپنے مسلک کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آزادی اسلامی کے سائے میں تمام آزادیاں ممکن ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر ہم اسلامی آزادی کو بالائے طاق رکھ کے سیاسی، مذہبی، سماجی، اقتصادی آزادی پہ غور کرتے رہیں تو کبھی بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں امن قائم ہو تو آخرت کے امن سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ جنسی آزادی آخرت کے ساتھ کبھی بھی مناسب نہیں۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اتنے سارے ہمارے بزرگ رہنماؤں نے مختلف پارٹیوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے معززین نے آ کے اچھی گفتگو کی، اور سب کا ایک ہی منشور تھا اور ایک ہی بات پہ انہوں نے زور دیا کہ علاقے کے اندر امن کس طرح قائم کیا جائے، اور امن سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت اور اس موجودہ حالات میں۔ اب آئیے انہوں نے اپنی تجاویز دی کہ کس طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق سورہ انعام کی 82 نمبر کی آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ امن کا پیغام دے رہا ہے۔ امن کا پیغام، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم
وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہ ہوا ہو، اولئک لہم الامن، ایسے افراد کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ایسے افراد بھی راہ حق پہ ہیں، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ امن، ظلم اگر ایمان لانے کے بعد اگر ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہ ہو تو یہ بہترین خدا کی گارنٹی ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ اب الحمدللہ گلگت کا معاشرہ ایک دینی معاشرہ ہے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں بستے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر شمالی علاقہ جات اپنی مذہب کے عنوان سے مشہور و معروف ہے۔ یہیں کے علماء پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بس ایک دیندار علاقہ ہے جس میں رہنے والے ہر شہری اور ہر فرد دین کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ اب اگر اس معاشرے کے اندر وہ دو اصل اصول جس کی بنیاد اسلام جس کی بنیاد ہے وہ ایک ایمان اور عدل عمومی، یہ دو اگر کسی معاشرے کے اندر رائج ہوں تو اس معاشرے کے لیے امن کا پیغام خود بخود آ جائے گا۔ اور اسی عدل عمومی کی خاطر خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں، سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں وہ پیغام دیا جو آج ہمیں اگر اپنے معاشرے کے اندر اپنے معاشرے میں اس پیغام کو عام کریں، اس کے مطابق عمل کریں، خدا شاہد ہے امن ہی امن قائم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے صاحبان ایمان آپ اللہ کے لیے قیام کریں، معاشرے کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے اللہ کے لیے قیام کریں، معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، ایک قوم کی دشمنی آپ کو عدالت کے دھجیاں اڑانے پہ جرأت نہ دے۔ آپ کا کسی قوم کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ آپ کی دشمنی آپ کو عدل اختیار نہ کرنے پہ نہ ابھارے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل اختیار کریں، یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ آج ہم شیعہ سنی کے نام پہ ایک دوسروں کو یا تو قتل کر دیتے ہیں، یا معاشی قتل کر دیتے ہیں، یا سیاسی قتل کر دیتے ہیں، یا مختلف حوالوں سے ایک دوسروں کی بے احترامی کرتے ہیں۔ اس کی ٹھیکیداری نہ ملے پی ڈبلیو ڈی میں، چونکہ یہ ٹھیکیدار شیعہ ہے، ایکسین غیر شیعہ ہے، شیعہ ایکسین شیعہ ٹھیکیدار کو ٹھیکیداری دے، سنی ایکسین سنی ٹھیکیدار کو نوکری دے۔ یہ در واقع اس عدل عمومی کی خلاف ہے، اس قرآن اور سنت کی خلاف ہے۔ آج ہر فرد اس خطے میں قرآن کی بات کر رہا ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہے، صحابہ کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے، بزرگان دین کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی تعلیمات ہمیں یہی ہیں کہ معاشرے کے اندر عدل قائم کی جائے۔ العدل اساس بہ قوام العالم، مولا کائنات فرماتے ہیں عدل وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے عالم قائم رہ سکتا ہے، اور اگر عدل نہ رہے، ظلم رہے، تو ظلم کے ساتھ حکومتیں برباد ہوتی ہیں، عدل کے ساتھ کافر حکومت ہو تو بھی اس کو دوام مل جاتا ہے۔ بس کسی ایک قوم کی دشمنی آپ کو اس قوم کے خلاف اقدام کرنے پہ جری نہ کر دے، نہ ابال لے۔ مسلکی بنیاد پہ جہاں پہ مسلک نہ ہو، مثلا سب سے پہلے شیعہ سنی کا مسئلہ گلگت کی حد تک محدود ہے، دیامر میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، بلتستان میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، غزر سائڈ میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، ہنزن اگر میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں۔ صرف مسئلہ ہے تو اسی شہر گلگت کے ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر، وہ بھی صرف شہر گلگت کے اندر، آس پاس کے علاقے اس دہشت گردی کے زد سے محفوظ ہیں۔ اور یہاں پہ شیعہ سنی کی بات بنیاد پہ گرفتاریاں، شیعہ سنی کی بات پہ
قتل و غارت شیعہ سنی کے نام پہ، اپائنٹمنٹ شیعہ سنی کے نام پہ، حقوق کی اور مراد کی تقسیم شیعہ سنی کے نام پہ. بس ایک فرد دنیا کی خاطر ایک شیعہ کی دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو تباہ کر رہا ہے، ایک سنی کے اوپر، اسماعیلی اور نور بخشی کے اوپر ظلم کر کے. ایک سنی کی دنیا کی خاطر شیعہ کے اوپر، اسماعیلی اور نور بخشی کے اوپر ظلم کر کے اپنی آخرت تباہ برباد کر رہا ہے اسلام کے نام پہ. یہ کوئی اسلام نہیں ہے جو اس قسم کا درس دے کہ شیعہ کو نوازے، سنی کو نوازے، اسماعیلی کو نوازے. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. انصاف ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ میں 23 سالوں کے بعد فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ میں اسلام نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اور مکے کے اندر داخل ہوئے. اب کسی مشرک کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ سامنے آ کے جنگ کر لے. سب نے ہتھیار ڈال دیا، اور پیغمبر اسلام نے صحابہ کے بعد شدت پسند صحابہ کرام کے یہ کہنے کے باوجود الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون گرانے کا دن ہے، آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج کا دن کفار اور مشرکین سے انتقام لینے کا دن ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں صحابہ، اور رسول خدا اعلان کر رہا ہے مت کہو اس طرح. الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، گزشت کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا دن ہے، نہ کہ قتل و غارت کا دن ہے. یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے. ان مشرکین کے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، پیغمبر خدا اعلان کر رہے ہیں جو بھی ابو سفیان کے گھر پہ جائے گا آج کے دن اس کے لیے امان ہے. اپنے دشمن کے گھر پہ جو پناہ لے گا وہ اس کے لیے امان ہے. اور پورا فتح مکہ ہوا، ایک مشرک اور کافر کو قتل نہیں کیا، تاریخ میں نہیں ملتا ایک مشرک اور کافر قتل ہوا. اور اسی دوران ایک خاتون نے چوری کی. غور سے سنیں، یہاں پہ بہت سارے معززین حکومت کے اہلکار اور پارٹی کے اہلکار موجود ہیں. کچھ برسر اقتدار ہیں اور کچھ منتظر ہیں اپنی نوبت کے. اعلان فتح مکہ کے بعد ایک خاتون بنی مخزون نام کا ایک اثر رسوخ رکھنے والا قبیلہ تھا، مالدار اور متمول. ان کے ایک خاتون نے چوری کی. رسول خدا چوری کے حد جاری کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو بنی مخزون جو اثر رسوخ رکھنے والے اور وڈیرے تھے، انہوں نے اپنی خاتون کے ہاتھ کٹوانے کو اپنی توہین سمجھی، لہذا اثر رسوخ استعمال کیے. بڑے بڑے صحابہ کرام کو پیغمبر کے پاس سفارش کے لیے بھیجا. رسول خدا کے پاس آئی، کہنے لگے یہ بہت معمولی قوم نہیں، یہ بہت ہی طاقتور قوم ہے، یہ بہت ہی مضبوط اور مالی اقتصادی سفارشیں کی. رسول خدا کا چہرہ متغیر ہوا انتہائی. کہا کیا کہہ رہے آپ لوگ؟ میں کیا ایک خاندان اور ایک قوم کی خاطر حدود الہی کو معطل کروں؟ ایک خاندان اور ایک قوم کی خاطر حدود الہی کو معطل کروں؟ انتہائی پیغمبر خدا کا چہرہ بگڑ گیا. اور عصر کا یہی وقت ہے، لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے. کہنے لگے مسلمانوں سنو غور سے، اس سے پہلے امتیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، احکام الہی کی اجراء میں تفریق سے اور پارٹی بازی سے طاقتوروں کے اوپر احکام الہی جاری نہیں ہوئے، کمزوروں کے اوپر احکام الہی جاری کیے گئے، اور نتیجے میں وہ قومیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں. یاد رکھو، اگر یہ تو ایک قوم ہے، میرے خاندان میں سے بھی کوئی اگر چوری کرے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، کسی کے لیے کوئی افدر گزر نہیں ہے. آج یہاں پہ یہیں اگر کوئی اہم خاندان کا فرد، اہم پارٹی کا فرد کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہو، یہی سیاست میں بڑے بڑے ڈنگے مارنے والے افراد آ کے سب سے پہلے تھانے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اس مجرم کو چھڑا کے لے کے جاتے ہیں. یہ اسلام کی پامالی یہیں پہ ہو رہی ہے.
جناب حافظ الرحمان صاحب نے تجویز دی، بہت اچھی تجویزیں دی، میرے محترم امجد بھائی نے بہت اچھی تجویزیں دی، اور سب سے زیادہ یہی دونوں امن کے لیے اخبارات میں بیانات دیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا ٹارگٹ ہم علماء بنتے ہیں، یہ مسجد اور وہ مسجد اکثر اجتماعات میں، اور آج انہوں نے آ کے کہا کہ ہم علماء ہمیں تجویز دے، ہمیں کام دکھائیں، ہم علاقے میں امن قائم کریں گے، علماء کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کریں۔ اور جناب امجد صاحب نے بھی کہا کہ امن کرنے میں یہاں پہ علماء سب سے بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب حافظ الرحمان صاحب، آپ کے حلقے میں دہشت گردی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ نو گو ایریا کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید وہیں پہ بنا ہے۔ توہین کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ امن قائم کرنا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، امجد صاحب جو ان کے وکیل بھی رہے ہیں، وہ ان کے موکل بھی رہے ہیں سیاست میں، پارٹیاں دونوں کی مختلف ہیں، دو بڑی پارٹیاں، ان سے گزارش کروں گا، آپ سیاستدان ہیں اور سیاستدان کو معلوم ہونا چاہے لوگوں کی حالت کہ دہشت گرد کون ہے، امن قائم کون کر رہا ہے، کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے، زیادتی کہاں پہ ہو رہا ہے، کون شخص کرپٹ ہے، کون شخص دیندار ہے، کون شخص ایماندار ہے، سیاستدانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کرپٹ کون ہے، دہشت گرد کون ہے، منصف مزاج کون ہے، عدالت چاہنے والا کون ہے، معاشرے میں عدل قائم کرنے والا کون ہے، تو بہتر یہ ہے اگر یہ معلوم نہیں ہے تو آپ سیاست چھوڑ دیں دوسروں کے لیے۔ بس آپ اگر سیاستدان ہیں تو گزارش یہ ہے، حافظ الرحمان صاحب اپنے تمام حلقے کے دہشت گردوں کا نام اور دہشت گردوں کا نام لا کے تھانے میں ایس پی کے حوالے کر دیں، اور امجد صاحب اپنے حلقے کے تمام جو افراد آپ جانتے ہیں دہشت گرد ہیں، یہ لے جا کے ان کا نام دے دیں، علل اعلان، چھپا کے نہ دیں، علل اعلان دیں۔ آپ سب کے سب اس خطے میں امن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اقدام کریں، صرف علماء کے گردن پہ بوجھ ڈالیں گے تو بدمزگی اور بڑھے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا حافظ الرحمان صاحب اور امجد علی ایڈوکیٹ صاحب یہ ذمہ داری اٹھائیں، سارے عوام تعاون کرے گی، صرف شرط یہ ہے کہ حقیقی دہشت گرد گرفتار ہوں دونوں طرف سے، بے گناہ اور ناکاردہ جرم پہ بے گناہ افراد کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، جو حقیقی مجرم ہیں اور جو ان حقیقی مجرموں کی پشپرائی کرنے والے افراد ہیں، ہم ان سے ہمیشہ نفرت کرتے ہیں اور پیشکش کرتے ہیں، یہ نمائندے آگے آ جائیں اور امن قائم کرنے میں آپ یہ رول ادا کریں۔ صرف باتیں کر کے ہم علماء سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیں باتیں، اور سیاستدان علماء کے اوپر ڈال دیں، کسی سیاسی پلیٹ فارم میں یہ مسجد اور یہ مسجد، یہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ان کے اوپر پابندی ہو، ان کو پابند کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے، یہ اگر حل ہے تو ہم خود بخود یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے یہاں سے نکلنے سے امن قائم ہو تو میں ابھی ہی یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ امن قائم ہوتا ہے خدا کے اس فرمان کے مطابق، انصاف کے ذریعے سے، عدل کے ذریعے سے، معاشرے کے اندر سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے ذریعے سے۔ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، بس ایک بات، اب پورے پاکستان بھر میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اس خطے میں پیپل پارٹی کے بہت احسانات ہیں، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ ایف سی آر کے کالے قانون کو انہوں نے ختم کیا، مالیاتی نظام کو انہوں نے ختم کیا، اور دوسرے جو اس زمانے میں کھانے پینے کی یہاں کے لوگوں کے لیے راشن دستیاب نہ تھی، بٹھو صاحب نے راشن کا نظام رائج کیا اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا ملا ہے، اور لوگ بہت ہی آج بھی ایک مذہبی پارٹی کے افراد جو اپنے مذہبی اور قائدین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اپنی جان قربان کرنے، اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی پارٹی کے جیالے بھی اسی طرح ایک مذہبی لگاؤ جیسا ان کا لگاؤ ہے اپنے پارٹی کے ساتھ۔ اب غور سے سنیں، اس وقت
جب بٹھو صاحب نے اختیار کے قانون کو ختم کر کے یہاں پہ لوگوں کو خوش کیا، اور پھر 62 سالوں کے بعد اس خطے کے لیے ایک کوئی معمولی سی مذہبی یعنی معمولی سی سیاسی آزادی دی گئی جو ہمارا حق بنتا تھا، انشاءاللہ اگر یہاں کے لوگ لیاقت اور سنجیدگی کا ثبوت دیں تو یہ ترقی کر سے ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے، یہ صرف BSP پارٹی کا مرہون منت ہے، لیکن اس وقت پورے پاکستان میں مختلف افراد اپنے منہ کھول رہے ہیں، کبھی ادھر سے ایک اور دوسرا ایک پارٹی، تیسرے ایک پارٹی، اور ہر پارٹی پیپل پارٹی کو اس بات پہ ملزم کر رہی ہے، پیپل پارٹی کے اوپر یہ الزام ہے کہ پیپل پارٹی اور کرپشن لازم و ملزوم ہے۔ یعنی جو بھی کوئی لیڈر اس حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو کرپشن کی بات کرے، بس اسی گلگت کے اندر بھی اگر کوئی انقلاب آئے گا تو اسی کرپشن ہی کی بنیاد پہ آئے گا۔ غور سے سنیں، حقائق بیان کریں، اگرچہ حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، ولو اگر دور ہی کیوں نہ ہو، حقائق سمجھے۔ خدا شاہد ہے اس وقت اسی شہر کے اندر، اسی علاقے کے اندر ہم خوش تھے کہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی اور اکثریت شیعوں کی حکومت ہے، اور ہمارا نظام عدل کا نظام ہے، ہم عدل الہی کے قائل ہیں۔ امیر المومنین قتل ہوئے محراب عبادت میں عدل زیادہ کرنے کی وجہ سے، اور 3 جنگیں ہوئی ہیں عدل زیادہ مراد کرنے کی وجہ سے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اب شیعان علی بن ابی طالب کی حکومت آئی ہے اور وزیر اعلیٰ شیعہ ہیں، چاہے وہ اپنا آپ کو شیعہ سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا یہی سمجھتی ہے کہ وہ شیعہ ہے، اور وزراء میں اکثریت شیعوں کی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے اب گلگت کے اندر، پورے گلگت بلتستان کے اندر نظام عادل قائم ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگا، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوگا۔ لیکن 2 سالوں کے اس عرصے میں جتنا کرپشن اس سے پہلے تھا اتنا اب اس سے زیادہ ہے۔ عوام کوئی خوش ہیں؟ عوام خوش نہیں ہیں۔ کیوں خوش نہیں ہیں؟ ایک تو آداب اسلامی کی مذاق اڑایا جاتا ہے، احکام اسلامی کی پامالی کی جاتی ہے جگہ جگہ پہ، اور ساتھ ساتھ کرپشن۔ ایک آدمی جو سب کا منفور ہے، کسی ایک ادارے سے اس کا وابستہ ہے، پورا بلتستان اس وقت اس کی ظلم کی چکی میں پس چکا ہے۔ 3 دفعہ اس کو فارغ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینجنسی پہ لگا دیا جاتا ہے، 5000 کی نوکری پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ڈائریکٹر، چیف ڈائریکٹر، سیکریٹری اور ڈپٹی ڈائریکٹر سب کے سب بے بس ہیں ایک 5000 کے تنخواہ دار ملازم کے سامنے۔ اور وہ سب کے سب بے بس کیوں ہیں؟ چونکہ وزیر اعلیٰ بے بس ہے اس کے سامنے۔ جب نمائندوں سے بات کی جاتی ہے، جب نمائندوں سے بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہم اس آدمی کے مقابلے میں بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ چیف سیکریٹری صاحب اقدام کرتا ہے، بہت ہی منصف مزاج، اور بڑے بڑے آ کے پاؤں پہ پڑتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے اس کو آزادی دی جائے، ولو عوام باڑ میں جائیں، ولو عوام کا نقصان ہو، اور چپراسی اور ان پڑھ لوگوں کو لا کے پاکستان کے سب سے بہترین تعلیمی ادارے کے اوپر مسلط کیے جائیں، عوام کی تعلیم اور تباہ برباد ہو، کوئی غرض نہیں ہے۔ بس صرف اور صرف یہ ہے کہ اس آدمی کی کرپشن جاری رہے تاکہ کسی کے پیٹ بھرے، کسی کی رشتہ دار نوکری پہ لگے، کسی کے لیے تنخواہ ملے۔ ایک ڈائریکٹر بلتستان میں نہ لگوانے کے لیے وزیر تعلیم کو اتنے لاکھوں کا رشوت دیتا ہے کہ یہ ڈائریکٹر اگر بلتستان میں لگے تو یہ مجھے کرپشن کرنے کا موقع نہیں دے گا چونکہ یہ ایماندار ہے، لہذا مجھے اس کو ڈائریکٹر کو پھینک دیا جائے گلگت میں، وہاں پہ کوئی اس کا من پسند ڈائریکٹر آ جائے۔ یہ کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ جب وزیر سے کہا جاتا ہے آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، کیوں کیا آپ نے ایسا؟
کہتا اگر میں نہ کرتا. اس نے وہی جواب دیا جو امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کہا مجھے جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، آپ کیوں میرے قتل کے در پہ ہوئے ہیں؟ کہا کہ اگر میں نہ ہوں تو کوئی اور آپ کو قتل کرے گا، فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا میں ہی قتل کروں اور رہی کی حکومت حاصل کروں. یہ وزیر کہتا ہے اگر میں یہ رشوت نہ لیتا تو وزیر اعلیٰ لے کے کرتا یا وزیر اعلیٰ کرتا. اب یہ سلسلہ اگر چلے تو کل خدا شاہد ہے پیپل پارٹی کے جو احسانات ہیں ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں خدا شاہد ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے اندر تمام فرقے کے لوگ ہوں، سب فرقوں کے لوگ ہوں اس پارٹی کے اندر، ان کی حکومت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں. اسی لیے آج تک ہم نے یہ میرا پہلا یہ تقریر ہے جو میں حکومت کے خلاف کھلم کھلا بول رہا ہوں، تنگ آ کے مجبور ہو کے ظلم و زیادتی کے اوپر نالا ہوتے ہوئے. یہ پہلی تقریر، آج تک میں نے کبھی اس حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی. اب بھی کہہ رہا ہوں یہ اس طرح نہیں جس طرح سیاستدان کرتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حکومت میں تبدیلی آ جائے، پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو. میں اس بات کا پہلے سے مخالف ہوں. کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، اپوزیشن اور حکمران مل کے ملک کی خدمت کریں، پھر ایک دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچے. میں اس بات کا مخالف ہوں. جو در ادورے حکومت کو چھوڑ کے حکومت دوبارہ انتخابات کروا کے اپنے آپ کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کریں، ان کے مخالف ہوں. موقع پورا دیا جائے. اب اسی پارٹی کو جب یہ کرپشن ہے، خدا شاہد ہے 2 سال کا آپ نے عرصہ گزارا ہے، 3 سال کا عرصہ رہا ہے، اگر یہی سلسلہ کرپشن کا جاری رہے، اقروا پرستی ہو، پارٹی بازی ہو، آپ کے جیالے بھی آپ سے ناراض ہیں اور آپ کے ووٹ دینے والے بھی آپ سے ناراض ہیں، آپ کس کو لے کے بیٹھیں گے؟ کس کو خوش کریں گے؟ اگلے انتخابات میں آپ کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اور میں خود بھی کہتا ہوں میں اگلے انتخابات میں اگر یہی سلسلہ جاری رہے میں بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر ہم اپنے مذہبی لائن پہ لگ جائیں گے. لہذا ایک دل سوزانہ مشورہ یہ ہے، لوگوں سے نہیں کہتا ہوں، میں ان اسمبلی کے ارکان سے کہتا ہوں، اسمبلی کے ارکان سے کہتا ہوں، آپ علاقے کے لیے ایک نیا سیٹ اپ ملا ہے، اس سیٹ اپ کو کامیاب کریں. اور یہاں پہ اس سیٹ اپ میں کامیاب کریں گے تو اس میں ترقی ہوگی، بہتری آئے گی اور لوگ خوش ہوں گے. نتیجے میں پھر اگلے انتخابات میں آپ کی حکومت ہوگی، لوگ خوش ہوں گے، عام خوش ہوں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے. لہٰذا ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. دیندار اور قابل ترین فرد ہے جو اس وقت مشورہ پیپل پارٹی کے اراکین کو اور اسمبلی کے اراکین کو یہ مشورہ ہے میرا کہ اس وقت اسمبلی کے اندر ایک فرد ہے جو سب سے قابل ہے اور سب سے دیندار ہے، وہ بھی پیپل پارٹی کا ایک فرد ہے اور جیالہ ہے جناب وزیر شکیل صاحب. اس وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ وزیر شکیل صاحب کو، جس کی قابلیت اور دینداری کا اعتراف سب کو ہے، اس کو وزیر بنایا جائے. اور یہ جناب گورنر صاحب، ان کے آئے ہوئے پہلے گورنر تھا، یہ گورنر آئے ہیں، ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے معاشرے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، نہ امن قائم کرنے میں، نہ انصاف قائم کرنے میں، نہ مساوات قائم کرنے میں کوئی رول نہیں ہے. لہٰذا ایک ایسے فرد کو لایا جائے، ایک ایسے فرد، مثلا آپ کے اپنے پارٹی کے، مجھے نام لینے میں ذرہ برابر کوئی محسوس نہیں کرتا ہوں کہ جناب ایڈوکیٹ الطاف صاحب اس علاقے کا سب سے دیندار اور سب سے قابل فرد ہے. اس کو گورنر بنایا جائے. وزیر شکیل صاحب آپ کے اپنے پارٹی کا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اور اگر آپ نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا، چونکہ وزراء تقسیم ہوئے ہیں، علاقوں اور ڈسٹرکٹ میں تقسیم ہوئے ہیں، اگر یہ میرے محترم نواز نازی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ انقلابی شخصیت ہیں، گدر سے تعلق رکھتا ہے، آپ علاقے کے اندر انصاف چاہیں گے. جس طریقے سے آپ نے مسلم لیگ کاپ کو اپنے کابینہ میں شامل کر کے آپ نے اس کو وزیر کا ایک عہدہ دے دیا. یہی کہتا ہوں اسی وزیر تعلیم جس کی رشوت ثابت ہو چکی ہے، کرپشن ثابت ہو چکا ہے، اس کو ہٹا کے اسی خطے سے اسی نازی صاحب کو وزیر تعلیم بنایا جائے. بہترین انقلاب آئے گا معاشرے کے اندر اور عوام ہمیشہ پارٹی کی حکومت رہے گی، ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اور معذرت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون صلوات بر محمد وآل محمد جشن آزادی کنونشن کے انعقاد کرنے والے گلگت بلتستان کے مجلس وحدت مسلمین سے تعلق رکھنے والے ممبران علماء اور مرکزی علماء مجلس وحدت مسلمین کی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس عظیم اجتماع کے برگزار کرنے پہ پوری قوم تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے اور امید ہے یہ آغاز ایک بابرکت آغاز ہو جس کا انتہا امن اور سلامتی دین اور ایمانداری پہ ہو 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور پاکستان معرض وجود میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ علامہ اقبال نے مفکر پاکستان نے یہ فکر دی تھی دو قومی نظریاتی فکر کہ بر صغیر کے اندر اگرچہ کافی فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلگت بلتستان کے آزادی کے ہیروں کے سلسلات کے الفاتحہ اللهم اغفرهم وارحمهم واسكنهم في فصيحة جنتك واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مدت عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی تھی وہاں کے مغل شاہان
اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی، مسلمان رہ رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ اور دیگر ادیان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکر دی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی اسلامی معیار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس فکر پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اور دیگر آزادی پاکستان کے رہنماؤں نے، قائدین نے ان کے ساتھ دیا، اور بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا اور یہ نعرہ بلند ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور گلگت و بلتستان کی آزادی